ایک اندازے کے مطابق تقریباً دنیا کے 5 ارب افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 2 ارب سے زائد ویب سائٹس صارفین کو ان کی مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والی ڈیجیٹل ٹریڈنگ کی کرنسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، جو کہ کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ ٹریڈنگ کرتے ہوئے یہ انٹرنیٹ کے اندر ایک بلاک چین کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بلاک چین کے بارے تجزیہ کرنے والی ایک فرم کے مطابق ایران دنیا کی 4.5% بٹ کوائن مائننگ کر رہا ہے۔ آغاز سے ہی ایران میں کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنے والے غیر قانونی طور پر مائننگ کرتے رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے مائننگ کرنے والوں کو لائسنس اور اجازت نامے حاصل کرنے پر زور دیا، لیکن بڑی تعداد نے لائسنس اور اجازت نامے نہ لیے، جس کی وجہ سے حکومت نے تمام کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنے والوں کو مائننگ کرنے سے روک دیا۔ ایرانی مرکزی بینک نے 2019 میں ملک کے اندر کرپٹو کرنسی کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنے والوں کو دوبارہ سے لائسنس دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت لائسنس کے لیے درخواست دینا، مکمل آئیڈینٹیفیکیشن، بجلی کی اضافی قیمت کی ادائیگی اور اپنے مائن کیے گئے بٹ کوائن کو براہ راست حکومت کو فروخت کرنا ضروری تھا۔ لیکن ایرانی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنے والے لائسنس ہولڈرز کو عارضی طور پر کام کرنے سے روک دیا، کیونکہ ایران کا الیکٹریکل گرڈ سرد مہینوں میں موسم کی شدت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایران پاور جنریشن، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کمپنی کے مطابق ملک کی بجلی کا زیادہ حصہ غیر قانونی کرپٹو کرنسی مائننگ کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے لائسنس ہولڈرز کو عارضی طور پر کام بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسی سال مئی میں دوبارہ 4 ماہ کی پابندی لگائی گئی۔ حکام نے ستمبر 2022 میں اس پابندی کو ختم کر دیا کہ کرپٹو ایسٹس کے متعلق تمام مسائل اور پیچیدگیوں کا حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ لائسنس ہولڈرز نے دوبارہ مائننگ شروع کر دی۔ ایران پر لگائی گئی معاشی پابندیوں سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسی پر اپنی تحقیقات کو مکمل کر لیا ہے۔ انڈسٹری، مائننگ اور تجارت کے وزیر رضا فاطمی امین نے تہران میں آٹو موبائل انڈسٹری کی ایک تقریب کے اختتام پر صحافیوں کو بتایا کہ ایرانی حکومت نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اپنے تمام خدشات کا جائزہ لے لیا ہے اور اب کرپٹو کرنسی پر قانون سازی ہوئی ہے اور ایک جامع اور تفصیلی قانون کی منظوری دے دی گئی ہے، جو کہ کرپٹو کرنسی کی مکمل وضاحت، کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے فیول، بجلی کے استعمال اور لائسنس کی منظوری اور استعمال کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ وزیر رضا فاطمی امین کے مطابق بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسیز کو درآمدات کی ادائیگی کے لیے مؤثر انداز سے استعمال کیا جائے گا۔ اس کی وزارت اور مرکزی بینک سے کیے گئے معاہدے کے بعد امپورٹ کی ادائیگیوں کو ادا کیا جائے گا۔ امریکی ڈالر کے تسلط سے چھٹکارا پانے کا بہترین متبادل کرپٹو کرنسی کا استعمال ہے۔ آئندہ امریکی ڈالر اور یورو کرنسی کو استعمال کرنے کی بجائے مقامی کاروباری حضرات کرپٹو کرنسی کے ذریعے کاروبار کریں گے۔ ایرانی حکومت نے عوام کو کرپٹو کرنسی کے استعمال کی آگاہی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے، جس کے لیے مختلف فورم کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے اشتہاری مہم کے ساتھ سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ ایرانی TPO ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے صدر علی رضا پیمان پاک کے مطابق باضابطہ طور پر امپورٹ آرڈر $10 ملین کی کرپٹو کرنسی کے ساتھ دے دیا گیا ہے اور امپورٹ کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے معاہدے اور کرپٹو کرنسی کے استعمال کو عام کیا جا رہا ہے۔ امپورٹ کی ادائیگی کے لیے کرپٹو کرنسیز کے استعمال کو ایران کی بینکنگ اور فائنانس انڈسٹری پر امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کی الگ ٹیکنیک کہا جا رہا ہے، جس سے ایران مختلف ممالک کے ساتھ آسانی سے تجارت کر سکتا ہے۔ ویورز، امید ہے آج کے ٹاپک سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔